کا وہ سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس محبت کی شروعات تہجد کے سجدے سے ہو، اس کا اختتام مایوسی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو، وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں نا، ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جو قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں، تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ یقین رکھو، یقین رکھو، تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو، قبولیت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح نام عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہونا، وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کل کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا، کیا یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں؟ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو، تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تھوڑی باتیں اور سسکیاں وقت تہجد اللہ اور میری ڈھیر ساری کہانیاں دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور تم فرما دے گا۔ اے اللہ پاک، ان دلوں کو سکون دے جنہیں میرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ اور بے شک تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بلکہ کن فیکن پر ایمان ہوتا ہے، اور اپنی تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر کامل یقین رکھے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا رکھی ہے۔ اور کیا تم ابھی سے ہمت ہار جاؤ گے؟ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے
مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش پہنچاتی ہے وہاں دعا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم کبھی لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ بے شک لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو جس کی تم کو تلاش تھی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ